یہ ترجمہ ہو گیا اس آیت کریمہ کا جس کی تلاوت سے میں نے اپنے کو مشرف کیا. یہ بھیجنے کا لفظ جو ہے یہ کوئی نیا لفظ نہیں، بولتے ہی رہتے ہیں فلاں نے بھیجا، فلاں چیز بھیجا، فلاں کو بھیجا. میں بہت ہی سلیس انداز سے بات کرنے کا عادی ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ سلیس انداز سے بات عرض کروں، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ بھیجنے کے لیے کتنی بات ضروری ہوتی؟ سبحان اللہ. ایسی سطح سے بات کروں کہ میری بات ہر ایک کے بھیجے میں آ جائے. بات بھیجنے کی ہے، اس لیے کہ ہمارے استاد شیخ العلماء حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب گھوسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے تھے کہ بات کرتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا کہ سننے والوں کی قسمیں 3 ہوتی ہیں. ایک تو ذہین ہوتے ہیں، ان کی مثال ہوتی ہے بانس کی طرح. ذہین لوگوں کے دماغ بانس کو آپ کوئی گرہ کھولیں تو وہ پھٹتے ہی چلا جاتا ہے، دوسری گرہ کھول دیا تو پھر پھٹتے ہی چلا گیا. وہ اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ اشارہ کرو تو سمجھ لیتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کچھ لوگوں کا دماغ ہوتا ہے چمڑے کی طرح، جتنا سوراخ بنا دو نہ اس سے کم ہوتا نہ بڑھتا. وہ درمیانی حالت رکھنے والے وہ غنیمت ہے، کم سے کم اتنا تو سمجھ لیتے ہیں. اور کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ ہوتا کمبل کی طرح، کمبل میں جب تک سوئی ڈالو گے سوراخ نکال لو برابر. اسی لیے سب سے زیادہ کمبل والوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جائیں تو جھاڑ کے چلے جائیں. کمبل. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا بھیجنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے اس پر آپ تو بھیجنے کے لیے ایک بھیجنے والا چاہیے. اگر کوئی بھیجنے والا ہی نہ ہو تو کوئی چیز بھیجی نہیں جا سکتی. دوسری چیز کیا چاہیے کہ کوئی چیز ہو جسے بھیجا جائے. کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آپ بھیجیں گے کیا، اور پھر بھیجنا کیسے پایا جائے گا. اور تیسری چیز کیا کہ کوئی ہو جدھر بھیجا جائے. اگر کوئی ایسا ہے ہی نہیں تو ہم بھیجیں گے کدھر، اور جب کوئی ہے ہی نہیں تو بھیجنے کا وجود کہاں سے. یہ تیسری چیز ضروری ہے. اور چوتھی چیز ضروری یہ ہے کہ جو بھیجنے والا ہو وہ اور ہو، اور جسے بھیج رہا ہو وہ اور ہو، اور جدھر بھیج رہے ہیں وہ اور ہو. چوتھی چیز یہ رہی نا کہ جو بھیجنے والا ہو وہ اور ہو، جسے بھیجا جا رہا ہو وہ اور ہو، جدھر بھیجا جا رہا ہو وہ اور. تو جسے بھیجا جا رہا ہے اس کو نہ بھیجنے والے سے ملاؤ نہ بھیجے ہوئوں میں سے ملاؤ. آپ خیال کرتے چلے جائیں. اور ایک پانچویں چیز بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم آپ کا بھیجنا اس وقت کہیں گے کہ بھیجنے سے پہلے اسے آپ اپنا بنا لیں. اگر وہ آپ کا نہیں
نہیں ہے تو بھیجنا آپ کا کہاں سے ہوگا؟ مثال کے طور پر کہ مولانا کے جیب کے اندر ایک پوسٹ کارڈ یا کوئی لیٹر ہے، میں نے نکالا، لے جا کے لیٹر باکس میں ڈال دیا، سمجھا؟ اس کو میرا بھیجنا نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ چیز ان کی تھی، تحریر ان کی ہے، زبان ان کی ہے، قلم ان کا ہے، دستخط ان کے ہیں، بھیجنا میرا کیسے؟ جب یہ خط پہنچے گا انڈیا تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے بھیجا، کہیں گے مولانا اسرار الحق نے بھیجا۔ تو پہلے کسی کو بھیجنا ہو تو پہلے اپنا بنا لو۔ اب جو بھیجنے والا ہوگا اسے مرسل کہیں گے، اور جسے بھیجا جائے گا اسے مرسل کہیں گے، اور جدھر بھیجا جائے گا اس کو مرسل الیہم کہیں گے۔ اور بھیجنے کے عمل کا نام ارسال ہوگا۔ جب ان چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تو جس آیت کریمہ کی تلاوت ہم نے کی ہے اس میں بھی بھیجنے کا ذکر ہے، اور دیکھنا اب اسی آیت سے پوچھنا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے، کسے بھیج رہا ہے، کدھر بھیج رہا؟ بھیجنے والا کون ہے؟ ذرا آپ دیکھیں کون بھیج رہا، کدھر بھیج رہا؟ تو آیت کریمہ جواب دے رہی کہ بھیجنے والا خدا ہے، اور جسے بھیجا جا رہا وہ مصطفیٰ ہے، اور جدھر بھیجا جا رہا وہ عالمین ہے، العالمین۔ جدھر بھیجا جا رہا ہے وہ العالمین۔ العالمین کا لفظ تو چند حرفوں سے بنا ہے، مگر اس عالمین کے دامن میں کتنے عالم سمٹے ہوئے ہیں۔ یہ عالم نباتات، عالم جمادات، عالم حیوانات، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم طاغوت، یہاں کا عالم، وہاں کا عالم، دنیا کا عالم، آخرت کا عالم، مغرب کا عالم، مشرق کا عالم، شمال کا عالم، جنوب کا عالم، برسات کا عالم، گرمی کا عالم، جاڑے کا عالم، بچپنے کا عالم، بڑھاپے کا عالم، جوانی کا عالم۔ جب سارے ما سوی اللہ اکٹھا ہوتے ہیں تو عالمین بنتا۔ سارے عالمین ایک پلے میں آ گئے، عالمین ایک پلے میں آ گئے۔ عالمین کی وسعت کو سمجھنا ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے پوچھیں، وہاں بھی عالمین ہے، وہاں بھی عالمین ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مرسل الیہم کون ہے؟ تو العالمین کے رب نے اپنے محبوب کو العالمین کی رحمت بنا کے بھیجا، العالمین کی رحمت بنا کے بھیجا۔ تو جب بھیجنے والا خدا، جسے بھیجا جا رہا وہ مصطفیٰ، اور جدھر بھیجا جا رہا وہ العالمین، تو مصطفیٰ کو نہ خدا سے ملانا، نہ عالمین میں رکھ کے دیکھنا، نہ عالمین میں رکھ کے دیکھنا، اس لیے کہ العالمین مرسل الیہم ہے، اور نبی مرسل ہیں، اور خدا مرسل ہے۔ اسی لیے وہ لوگ غلطی کرتے ہیں جو مصطفیٰ، وہ لوگ بھی غلطی کریں گے جو رسول کو خدا سے ملا دیں گے، اور وہ لوگ بھی غلطی کریں گے جو رسول کو اپنے سے ملا کے دیکھیں گے، جو رسول کو اپنے سے ملا کے دیکھیں گے۔ اسی لیے قرآن کے ہمارا کلمہ جو ہے اس میں اسی بات کی بڑی اچھی ہدایت کی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ۔ ذرا سا دیکھیے، عبدہ کا لفظ پہلے، رسولہ، عبدہ کیوں؟ جب تک تم اس رسول کو عبدہ کہتے رہو گے، ابنہ نہیں کہہ سکتے۔ جب تک بندہ بندہ کہتے رہو گے، بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ جب تک بندہ بندہ کہتے رہو گے، بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ اور جب تک رسولہ کہتے رہو گے، اپنا جیسا نہیں کہہ سکتے، اپنا جیسا نہیں کہہ سکتے۔ اور واقعی ایک بات ہم بتا دیں دوستو، عبدہ کا لفظ اس میں آیا ہے نا، اور رسولہ کے لفظ پر مقدم کیا، عبدیت کو رسالت پر مقدم کیا۔